شاعر دیے ہوئے ہیں جمیل الدین عالی۔ نظم آپ کی دی ہوئی ہے جیوے جیوے پاکستان۔ شاعر کے بارے میں بات بیان کی جاتی ہے۔ نوابزادہ مرزا جمیل الدین عالی ہیز ہائنس نواب سر امیر الدین احمد خان فروخ مرزا آپ لوہاروں کے 7ویں صاحبزادے ہیں۔ 20 جنوری 1925 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام سیدہ جمیلہ بیگم تھا جو نواب سر امیر الدین کی چوتھی بیوی اور سید خواجہ میر درد کی پڑپوتی تھی۔ جمیل الدین عالی 20 جنوری سن 1925 کو دہلی کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت شاعر، ادیب، محقق، کالم نگار کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کے دادا غالب کے شاگردوں میں شامل تھے۔ جمیل الدین عالی کے والد شاعر جبکہ والدہ کا تعلق اردو کے مشہور شاعر میر درد کے خاندان سے تھا۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ جھیل
عزیز طلبہ و طالبات، بند نمبر 3 دیکھیے۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ جب مسلمان بر صغیر میں رہ رہے تھے تو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر آواز بلند کی اور اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ مطالبہ برصغیر کے ہر مسلمان کی دل کی دھڑکن بن گیا اور اس وطن کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ من سے مراد یہاں پر دل ہے، پنچھی سے مراد پرندہ ہے، پنکھ کا مطلب اس کے پر ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں کس بات کی لگن ہو گئی تھی؟ الگ وطن حاصل کرنے کی۔ لاکھوں مسلمانوں کے اتحاد نے ان کے دلوں کو ایک ساتھ دھڑکنے کے قابل بنا دیا تھا، یعنی اب سب کے دل میں ایک ہی امنگ تھی کہ الگ مسلمانوں کی ریاست حاصل کی جائے، اور اس دھڑکن میں ایک ہی صدا تھی، پاکستان، جس نے برصغیر میں ہلچل مچا دی۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں دلوں کا نغمہ اب پھیل کر کروڑوں مسلمانوں کے لبوں پر آ گیا، یعنی پاکستان حاصل کرنے کا جذبہ ہر دل میں کروٹ لینے لگا۔ بند نمبر 4 دیکھیے۔ بکھرے ہوئوں کو، بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ بات ہو رہی ہے برصغیر کی، جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ برصغیر میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو اکثریت میں تھے، اور اسی برتری کی بنیاد پر وہ انہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے، یعنی کون؟ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ پاکستان کی صورت میں انہیں ایک آزاد اور پرسکون سرزمین میسر آئی۔ جب پاکستان قائم ہو رہا تھا تو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہاں بکھرے ہوئوں سے مراد مسلمانوں سے ہے کہ مسلمان جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بالکل اپنا تشخص بھلا چکے تھے، ان تمام کو ایک مرکز پہ لانے کا مطلب پاکستان کے حصول کے لیے مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کرنا ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کے مال و اسباب، یہاں تک کہ انہیں ان کی جانوں سے محروم کر دیا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے، کیونکہ ان کے ان زخموں کا مرہم پاکستان تھا، جو برصغیر کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ یوں دنیا میں اور بھی ممالک تھے جو ستاروں کی مانند تھے، ان میں سورج کی طرح پاکستان مسلم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ چوتھے بند کی تشریح یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں آخری تشریح کی طرف۔ جیل گئے دکھ جیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ ہمارا وطن پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے، یعنی جیل گئے دکھ جیلنے والے ان کو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ایک المناک داستان ہے جسے سن کر روح تک لرز جائے۔ مسلمانوں کے گھر کو اجاڑنا، والدین کے سامنے اولاد کو قتل کرنا، اولاد کے سامنے والدین کا قتل ہونا، مال و اسباب پر قبضہ کرنا، اتنے ظلم و ستم برداشت کر کے اور ہمیں ایک آزاد ریاست دے کر ہمارے بزرگ اس دنیا سے تو چلے گئے، اب اس وطن کو سنوارنا ہمارا کام ہے۔ ہمیں تو یہ وطن بنا بنایا مل گیا نا، ہمیں تو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑی، لہٰذا اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہمارا کام ہے، اس کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہمارا کام ہے، جس میں اتحاد جیسی دولت ہمارے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم اسے ترقی کی راہ پر کیسے گامزن کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہمیں تعلیم کو، اتحاد کو، آپس میں مل جل کر رہنے کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ یہاں پر آ کر آپ کی تشریح ختم ہو جاتی ہے۔ آگے اس کا مرکزی خیال، اس کے سوال جواب سب کچھ دیے ہوئے ہیں، برائے مہربانی پورا کام اچھے انداز سے کر لیجیے گا، تشریح کو سمجھ لیجیے گا، تاکہ جب آپ اس نظم کے کام کو مکمل کر لیں تو آپ خود بھی مطمئن ہو جائیں اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔